بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکنے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے منصوب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 96 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ہور تھا اور دوسرے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود نے پہنا تھا، استش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے ایک دین کا پرچم لہرائے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اسے چپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئی۔ والدہ باقاعدگی سے چپکے چپکے کے غار میں جاتی اور اپنے بچے کو دیکھتی کہ ان کا انگلی اس کے منہ میں ہے اور اس سے اللہ کی طرف سے دودھ نکل رہا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کو ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ
पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं। एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि उन्हें बाजार जाकर बेच आओ। वालिद के हुक्म की तहमील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा नहीं सकते और न नुकसान। लोग जमा होते अपने खुदाओं के बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को तहज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी न बिका बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो अज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन में ही हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे महबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें इस महबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया। दिन रात इस जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाहिदा करवाया। कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाए। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे, ये मेरे परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे, मुझे गायब हो जाने वाली चीज़ें पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकता। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इस सब को पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मुतवज्जह कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये सूरह इनाम की 79 और 75 आयत का तर्जुमा था। नबूवत से सरफराज होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मुनाजरा हुआ, इसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और न देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। सूरह मरियम 45 से लेकर 42 तक ये आयत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाजे को पूरी तरह महफूज खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में निहायत दरश्ती और सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे महबूबों की मुखालिफत करने से बाज ना आया तो याद रख, मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ जाने की दावत दी, लेकिन इन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके के तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मस्मार कर सके। चुनांचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए, और उनमें रवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुल्हाड़ा लिए बुतखाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے محبوبوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبتناک تھا۔ سب بت ہوندے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا، اے لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے محبوبوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے گی کہ آئندہ کسی بتوں کے لیے بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجک بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ قصص الانبیاء ابن کثیر میں ہے کہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور آپ علیہ السلام کی جبین پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی طرح کی گزر جائے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینک دیتا تھا۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں،
اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھے کی اور روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں جتنی عمر گزاری یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں تو میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھتی ہوئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر ملاحقوں اور بعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس شکی نے کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود نے بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کے مقابلے میں یہاں تک کہ حق کے تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی۔ وہ لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب باہ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے تو وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔